نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ کے بچپن کے احوال اور واقعات اور اس ضمن میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ حضور کے اسی بچپن کے دور کی بات ہے جب کہ حضور کی عمر مبارک کوئی 5 6 7 8 برس اتنی ہوگی، تو
مکہ شریف میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، سخت قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی، اور وہاں بارش جو ہے وہ کبھی کبھی ہی ہوتی ہے، وہاں لوگ بارش کو ترستے ہیں، تو قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، ان سے لوگوں نے گزارش کی کہ آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضور کی عمر مبارک 8 برس تھی جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، تو اس سے پہلے یعنی 5 6 7 اس کے قریب کوئی عمر ہوگی، تو کندھے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا ہے، اور جبل بو قبیس پہ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے ساتھ اس دعا کے اندر شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش نازل فرمائی اور ہر طرف وادیاں اور نالے بہنا شروع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حضور کے بچپن میں بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ بچے ہیں، چند سال عمر مبارک ہے، اس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے اور بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ تو ہے بچپن کا واقعہ۔ اب ذرا سنیے حضور کی اعلان نبوت کے بعد، ہجرت مدینہ شریف کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گئی۔ عرب کے اندر قحط سالی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں 16 مرتبہ نقل کرتے ہیں، ایک دو نہیں، کہیں اختصار کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ، کسی میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور کسی میں کچھ الفاظ کم ہیں۔ اصل میں جب سند کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر اس کو محدثین کی اصطلاح میں الگ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری مختلف ابواب قائم کر کے اس کو 16 مرتبہ بخاری شریف کے اندر اس کو نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان احادیث کا خلاصہ جس میں کوشش کروں گا کہ سارا مضمون اس کے اندر آ جائے، جس کو امام بخاری نے مختلف روایات میں بیان کیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں ایک مرتبہ لوگوں پر قحط سالی آ گئی۔ فَبَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخطب علی المنبر یوم الجمعہ۔ جمعہ کا دن ہے اور حضور منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایک اعرابی، گاؤں کا رہنے والا ایک صحابی وہ آئے اور ان رجلا دخل یوم الجمعۃ من باب کان نحو دار القضاء۔ ایک اعرابی گاؤں کے رہنے والے صحابی وہ مسجد میں آئے
اور اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے جو دارالقضاء کی طرف تھا۔ وَكَانَ وُجَاهَ الْمِنبَرِ، وہ ممبر کے بالکل سامنے جو دروازہ تھا نا دارالقضاء کی جانب، اس جانب سے وہ اعرابی گاؤں کے رہنے والے صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَائِمٌ يَخْطَبُ، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور کی زیارت کر رہے ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں، تو وہ سامنے والے دروازے سے داخل ہوئے۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، وہ حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور فقال یا رسول اللہ حلقت المواشی وانقطعت السبل، حضور کا تسالی ہے، بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی اور اب تو یہ کیفیت ہے کہ مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بال بچہ بھوکا ہے، رستے بھی اب اس طرح کی کات سالی ہے کہ رستے بند ہو گئے، یعنی باہر بھی کوئی آدمی چل پھر بھی نہیں سکتا، یہ عالم ہے، یہ حال ہے، کہا تسالی ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ يُغِيثُنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ دوسری روایت میں ہے حلق المال وجاع العیال فادعوا اللہ لنا ان یسقینا، حضور مال مویشی ہلاک ہو گئے اور بچے اب بھوکے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، لیکن اب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، تو حضور کی بارگاہ میں آ کے وہ عرض کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور اگر یہ بات ناجائز اور درست ہوتی تو حضور فرماتے بھائی دیکھو دعا تم اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے، کہیں بھی کر سکتے تھے، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، وہیں جا کے گھر جا کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ بارش دے گا۔ نہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کرم فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک اسی خطبے کے دوران ہی اٹھا دیے، یعنی خطبہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ جہاں پر تھا اس کو موقوف کیا اور اس صحابی کی گزارش پہ، اس اعرابی کی گزارش پہ حضور نے دعا اٹھا دیے۔ اور کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، آسمان پہ کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ وَلَا قَزَعَةٌ وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ صَلْعٍ مِّن بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کے سامنے جبل قزا، جبل صلع جو سامنے پہاڑ ہے، جبل صلع جہاں پہ غزوہ خندق ہوا تھا، اب وہاں پہ ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے، تو مسجد نبوی شریف
کہ یعنی اگر ممبر پہ بیٹھیں تو سامنے شمال کی جانب وہ پہاڑ ہے. اب تو درمیان میں بلڈنگیں وغیرہ ہیں، لیکن اس وقت فرماتے ہیں کہ کوئی گھر کوئی مکان کچھ نہیں تھا سامنے، اور آسمان پر ہمیں کوئی بادل کا ٹکڑا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو کیا ہوا، حضور نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلَ التُّرْسِ، تو اس پہاڑ جبل صلا کے پیچھے سے ایک بادل کا ٹکڑا وہ آیا، اور وہ یعنی ایک ڈھال کی طرح تھا، چھوٹا سا ٹکڑا آیا. اور فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءُ انتشرت، جب اوپر آیا نا آ کے وہ بادل برسنے لگا، بادل شروع ہو گئی. اب بارش ہو رہی ہے، بادل ہو رہا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور ممبر سے نہیں اترے، خطبہ دیتے دیتے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا رب ذوالجلال کرم فرما، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا. 3 دفعہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر اس کے بعد خطبہ شروع فرما دیا جہاں سے چھوڑا تھا. اب خطبہ دے رہے ہیں، ابھی ممبر سے نہیں اترے، چند منٹ اور خطبہ دیا ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اتنی بارش ہو گئی کہ مسجد نبوی شریف کی چھت جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اس سے پانی ٹپک رہا ہے، اور پانی جو ہے حضور کی داڑھی مبارک پہ ہم نے دیکھا. حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ، یعنی چھت سے پانی ٹپکا اور حضور کی داڑھی مبارک پہ وہ پانی بادل کا وہ میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا وہ وہاں حضور کی داڑھی مبارک پہ. اب جمعہ پڑھ لیا، جمعہ پڑھ کے باہر جاتے ہیں تو بارش ہے کہ ہو رہی ہے اور دھڑا دھڑ ہو رہی ہے، اور فرماتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، رات گزر گئی، ہفتے کا دن آ گیا. ہفتہ بھی گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا. فرماتے ہیں فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وہ تو سارا دن عصر مغرب عشاء رات گزر گئی. وَفِي الْغَدِ وَمِن بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. ہفتہ بھی گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا، پیر بھی گزر گیا، منگل بدھ جمعرات، اگلا جمعہ آ گیا، اور بارش ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور دوسری روایت میں ہے واللہ ما رأینا الشمس سبتا، پورا ہفتہ ہم نے سورج نہیں دیکھا. اور یہ ہالینڈ کی بات نہیں ہے کہ جہاں اگر کوئی کہے بھئی ہفتہ پورا سورج نظر نہیں آیا تو ہے بھائی، سردیوں کے موسم میں ہو سکتا ہے، یہاں پہ گرمیوں میں بھی کئی دفعہ پورا دن سورج نہیں آتا، تو سردیوں میں تو کئی دن سورج نظر نہیں آتا. تو عرب شریف کے اندر جہاں ہر وقت ہی سورج چمکتا رہتا ہے اور آگ برساتا ہے، کبھی کبھی بارش آئی اور گئی، تو فرماتے ہیں کہ 7 دن گزر کے ہم نے سورج نہیں دیکھا، بارش کے رکنے کا نام نہیں لیتی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب نے کہا ہے تو شروع ہوئی ہے، اور میرا محبوب کہے گا تبھی روکیں گے. فرماتے ہیں جمعہ آ گیا،
ثم دخل رجل من ذلك الباب في جمعة المقبلہ، اگلا جمعہ آیا نا تو ایک آدمی اسی دروازے سے، جس دروازے سے وہ پچھلے ہفتے پچھلے جمعے میں داخل ہوا تھا، ایک آدمی داخل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے فقام ذلك الاعرابی او رجل غیرہ، اب وہی آدمی تھا یا کوئی اور تھا یہ کنفرم نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ، بلکہ بعض روایات میں کسی نے پوچھا بھی ہے بعد میں، انہوں نے فرمایا یہ نہیں پتہ کہ وہی تھا کوئی اور تھا، بہرحال آیا ادھر سے ہی، اسی دروازے سے، اور اسی حالت میں کہ حضور کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ قام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب فاستقبلہ قائما، حضور کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے ہیں اور وہ بھی سامنے آ کے اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور وہ ہے یا کوئی اور ہے، لیکن سچویشن وہی ہے کہ حضور کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اسی سامنے والے دروازے سے جو دار القضاء کی طرف تھا اس کی طرف سے وہ داخل ہوئے ممبر کے سامنے والے دروازے سے، اور آ کے اسی طرح سامنے کھڑے ہو گئے۔ پچھلے جمعے کیا کہا تھا کہ ہلاک المال و جاء العیال، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور بیوی بچے بھوکے ہیں۔ آج کیا کہتے ہیں وہ آنے والا وہ ہے یا کوئی دوسرا؟ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یمسکها، اس کا یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے اس لیے مر چلے تھے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اور اب اس لیے مر چلے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اب تو مکان بھی گرنا شروع ہو گئے۔ حضور کرم فرمائیے فادعوا اللہ یمسکها، حضور دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو اب روک دے۔ قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ثم قال اللہم حوالینا وما علینا اللہم علی الآکام والجبال والآجام والزراب والاودیت ومنابت الشجر، حضور نے دعا کی کہ یا رب ذوالجلال اب مدینہ شریف پہ بارش برسنی بند ہو جائے، پہاڑوں پہ، وادیوں میں اور جنگلوں میں وہاں بے شک ہوتی رہے۔ قال فانقطعت، حضور نے دعا کی، اسی وقت بارش رک گئی۔ وخرجنا نمشی فی الشمس، پچھلے جمعہ کیا ہوا تھا، جب آئے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے تو سورج آگ برسا رہا تھا، دھوپ تھی، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا، اور جب گئے تھے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، گلیاں بھی پانی سے بھری ہوئی تھیں، کپڑے جو ہیں اونچے کر کے چل رہے تھے، اور اس دفعہ آئے ہیں تو بارش ہو رہی ہے، اور جب نکلے ہیں تو سورج چمک رہا ہے۔ فخرجنا نمشی فی الشمس، باہر نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی۔ اب فرماتے ہیں حتی سال الوادی وادی قنات شہرا قال فلم یجئ احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، فرماتے ہیں بارش تو ایک مہینہ ہوئی، لیکن جو وادی قنات تھی مدینہ شریف میں، جو نالا تھا وہ ایک مہینے تک بہتا رہا، اور فرماتے ہیں کسی بھی کونے سے کہیں سے بھی کوئی آدمی آیا نا، اس نے یہی کہا بھائی بڑی بارش ہوئی، بڑی بارش ہوئی، سب نے یہی گواہی دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں جن کو سوئے آسماں اٹھا، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بر دیے، یا رسول اللہ وہ پیارے ہاتھ جن کو آسمان کی طرف اٹھایا تو جل تھل ہو گیا، ہر طرف بارش پانی پانی ہو گیا۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، ان پیارے ہاتھوں سے یا رسول اللہ ہم پر بھی کرم کیجئے، ہماری قسمت کو بھی سنوار دیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ایک نعت ہے جس کے اندر آپ نے ہر شعر کے اندر 4 زبانیں استعمال کی ہیں. ایک مصرعے میں عربی اور فارسی ہے اور دوسرے مصرعے میں ہندی اور اردو. یعنی ایک شعر کے 2 مصرعے ہوتے ہیں تو ہر مصرعے میں 2 زبانیں اور پورے شعر میں 4 زبانیں آ گئیں. اس کا بھی ذرا سن لیجئے. فرماتے ہیں لم یات نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. یہ پہلا مصرع اس میں عربی اور دوسرا حصہ اس کا فارسی آ گیا. لم یات نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. اور جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہد و سرا جانا. اسی نعت کے اندر ایک شعر اس موضوع سے متعلقہ ہے. فرماتے ہیں انا فی آتش و سخاکتم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ایک در بھی گیرا جانا. یا رسول اللہ آپ کا کرم کل جہان پہ ہے, ایک نگاہ عنایت ہم پہ بھی ہو جائے, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی یہ واقعہ ہوا کہ حضور نے اپنے دادا جان کے ساتھ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی. اور پھر مسجد نبوی شریف میں حضور خطبہ دے رہے ہیں. اور یہ موضوع جو ہے نا, اس میں تھوڑی سی ایک اور بات ہے, اب چونکہ ٹائم ہو گیا, میں انشاءاللہ یہ بڑی اہم بات اس میں ہے, اس سے متعلقہ 1-2 اور حدیثیں انشاءاللہ میں اس کو اگلے جمعے میں اس موضوع کو مکمل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.